خواجہ حسن نظامی دہلی کے ایک معزز خاندان کے فرد تھے۔ ان کا بچپن تندرستی میں گزرا، لیکن اپنی ذاتی کوششوں سے انہوں نے بہت جلد ترقی کی۔ وہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء کے عاشقوں میں سے تھے۔ اس عشق و محبت کے اثرات ان کی تحریروں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اردو زبان و ادب میں ان کا بلند مرتبہ ہے۔ انہیں مصور فطرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، جن میں غدر دہلی کے افسانے اور سی پارہ دل کافی مشہور ہیں۔ ان کے مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہایت ہی معمولی چیزوں پر لکھے گئے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے بات میں سے بات پیدا کر کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو مطالب نکالے ہیں وہ بڑے سبق آموز ہے۔ خواجہ صاحب کے لکھنے کا ایک مخصوص انداز ہے۔ سبق 4 اوس مشکل الفاظ کے معنی۔ اوس باری، اوس کا برسنا، خواستگار، طلبگار، چاہنے والا۔ اودی اودی، ہلکا بیگنی رنگ۔ مہ، بارش۔ گل افشانیاں، پھول بکھیرنا۔ مضر، نقصان دہ۔ مخلوق، پیدا کی ہوئی چیز اور انسان وغیرہ۔ نہال ہونا، خوش ہونا۔ قدرت ربانی، خدا کی قدرت۔ بیدار ہونا، جاگنا۔ مستغرق، ڈوبا ہوا۔ دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے۔ محشر، قیامت۔ سیرابی، شادابی۔ باران رحمت، رحمت کی بارش، یکساں، ایک جیسا۔ پوشیدہ، چھپا ہوا۔ صلح کل، سب سے مل جل کر رہنا، سب سے بنا کر رکھنا۔ نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ شجر، درخت۔ حق بجانب، سچائی کے ساتھ حق کی طرف۔ حجر، پتھر۔ تشنگی، پیاس۔ دل، حق پرست، خدا پرست دل۔ عرفان یزداں، خدا کی پہچان۔ سبق کا خلاصہ۔ مصنف خواجہ حسن نظامی کا کہنا ہے کہ برسات کے موسم میں جب مہ برس کر کھل جاتا ہے تو صبح کے وقت درختوں، پھولوں اور جنگل کے گھاس پر اس کے قطرے عجیب شان دکھاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ رات کے وقت آسمان کے ستارے ٹوٹ کر زمین پر آ گئے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اوس میں سونا، چلنا پھرنا انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو سائنسداں بتائیں گے اوس کیا ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ ہم تو اوس کے ننھے ننھے قطروں پر ذات الہی کے ہزاروں جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک بار دیکھا گیا کہ ایک شخص جوہی کے پھولوں پر پڑے ہوئے اوس کے قطروں کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ اسے آس پاس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ اوس کی عمر بہت کم ہوتی ہے، رات کو پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلنے پر مر جاتی ہے، لیکن اس کم عمری میں باران رحمت کی طرح چھوٹے بڑے سب کو سیراب کرتی ہے۔ انسان اگر یہ شکایت کرے کہ اوس تمام در و دیوار، شجر و حجر کو بھگو دیتی ہے مگر کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتی تو غلط نہیں ہوگا۔ اردو زبان میں ایک کہاوت ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس کے لیے اوس سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قدرت کا ایک گہرا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے۔ مشقی سوال و جواب۔ اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر کیسے لگتے ہیں؟ اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر نہایت خوبصورت لگتے ہیں۔ خدا کی مخلوق کس چیز سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے؟ خدا کی مخلوق اوس کے قطروں سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے۔ مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کیوں کہا ہے؟ قدرت ربانی کا مطلب ہے خدا کی قدرت اور جلوہ سے مراد ہے نظر آنا، نمودار ہونا، سامنے آنا، نمائش ہونا، ظاہر ہونا۔ اس لیے جب اوس نظر آتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت کیا ہے اور خدا نے کیسی کیسی چیزیں بنائی اور پیدا کی ہیں۔ اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثل مشہور ہے؟ اوس کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اوس کے قطرے پھولوں پر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ مخلوق، انسان، حیوان، چرند پرند، زمین آسمان سب اللہ کی مخلوق ہے۔ عجیب و غریب انسانی فطرت عجیب و غریب ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ عمل دخل، قدرت کے کارخانے میں کسی کا عمل دخل نہیں۔ صلح کل پر عمل کرنے والوں کے سب دوست ہوتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے۔ واحد، جمع، جذبہ، جذبات، مشاہدہ، مشاہدات،
جلوہ جلوے، خبر خبریں، اخبار، گھٹا گھٹائے، بوند بوندیں۔ اوس پر 5 جملے لکھیے۔ اوس کے قطرے رات کے وقت آسمان سے ٹپکتے ہیں۔ اوس کی بوندیں پھولوں کی پتیوں پر عجب بہار دکھاتی ہے۔ اوس بھی خدا کی مخلوق ہے۔ اوس کے قطرے اتنے ننھے ننھے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو پیاس نہیں بجھا سکتے۔ اوس میں سونا، چلنا پھرنا انسانی جسم کے لیے مفید نہیں۔